کربلا صرف رسم کا نام نہیں، کربلا صرف رسومات کا نام نہیں، کربلا صرف واقعات کا نام نہیں، کربلا صرف رسمی محفلوں کے انعقاد کا نام نہیں، کربلا انقلاب کا نام ہے، کربلا جہد مسلسل کا نام ہے، کربلا بہادری کا نام ہے، کربلا تاریکی میں چراغ روشن کرنے کا نام ہے، کربلا رشتوں کے استوار کرنے کا نام ہے، کربلا رشتوں کو نبھانے کا نام ہے، کربلا تحفظ قرآن کا نام ہے، کربلا تحفظ شریعت کا نام ہے، کربلا تحفظ سنت کا نام ہے، کربلا ہمت کا نام ہے، کربلا جرت کا نام ہے، کربلا بہادری کا نام ہے، کربلا ظلم کے خلاف ڈٹنے کا نام ہے، کربلا استقامت کا نام ہے، کربلا تہذیب کی زندگی کا نام ہے، کربلا تمدن کی حیات کا نام ہے، کربلا اسلام کے عظیم پیغام کا نام ہے، کربلا وہ اللہ اکبر ہمیشہ ہمیشہ کے انقلاب کا نام ہے کہ اللہ اکبر اب زمانے میں اگر جتنے انقلاب پیدا ہوں گے ان کا تعلق صرف اور صرف کربلا سے ہوگا، جتنے بھی انقلابی دنیا میں آئیں گے ان کو انقلاب کا پیغام صرف اور صرف کربلا سے ملے گا۔ دیکھ لو کربلا کے بعد دنیا میں جتنے انقلاب آئے ہیں ہر انقلابی کا تعلق کربلا سے آپ کو ضرور ملتا ہوا نظر آئے گا، کربلا سے تار جڑتے نظر آئیں گے۔ لیکن آج جو آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے، دنیا تقسیم ہو گئی ہے، کربلا کے بعد دنیا تقسیم ہو گئی ہے، کربلا کے بعد دنیا ڈیوائیڈ ہو گئی ہے، دو حصوں میں تقسیم ہے۔ کربلا کے بعد انسانیت یا تو دنیا میں یزیدی رہتے ہیں یا تو دنیا میں حسینی رہتے ہیں، تیسرا کوئی دنیا میں نہیں ہے، یا تو دنیا میں حسینی ہے یا تو دنیا میں یزیدی ہے۔ اب یہ ہزاروں کا مجمع ہے، آج ہمیں دیکھنا ہے ہم امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں یا یزید کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ پہلے میری گفتگو سن لیں، اللہ آپ کے جذبات کو سلامت رکھے، غور فرمائیں۔ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے، کچھ لوگ یزید کے ساتھ کھڑے ہیں، میں ان کو یزیدی نہیں کہہ رہا ہوں، یزید کے ساتھ کھڑے ہیں، کچھ لوگ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، کوئی ہاتھ اٹھانے اور اٹھوانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے کچھ درد دل پیش کروں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کھڑے کس کے ساتھ ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جو دنیا میں یزید کے ساتھ کھڑا ہے قیامت کے دن وہ یزید کے ساتھ اٹھے گا، اور جو دنیا میں امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے وہ قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ اٹھے گا۔ آپ اور ہم کھڑے کس کے ساتھ ہیں؟ میں پہلے یہ بھی بتا دوں یزید کون ہے اور یہ بھی بتا دوں امام حسین کون، اس لیے کہ اس مجمع میں بہت سے لوگ ہوں گے جنہیں پتا نہیں ہوگا کہ یزید کون ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ امام حسین کون ہے۔ پاسبل ہے، ممکن ہے، اس لیے کہ جو قوم خدا کو نہیں جانتی کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ہر انسان امام حسین کو بھی جانے، اس لیے میں دونوں کا تعارف پیش کرتا ہوں اور توجہ سے سننا، غور سے سننا۔ یزید کیا ہے، امام حسین کیا ہے، پھر اس کے بعد بتاؤں گا کہ ہم کھڑے کس کے ساتھ ہیں۔ آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ میں ڈوب کے غور کرنا کہ میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اگر بہنیں بھی یہاں موجود ہے تو میری ان سے گزارش ہے وہ بھی جذبات کی بجائے ہوش کے ساتھ گفتگو کو سنیں۔ اللہ اکبر، اگر اس گفتگو کے اندر نعرے کم لگیں گے تو بھی مجھے کوئی ناراضگی نہیں ہوگی، لیکن نعروں سے زیادہ آپ اپنے دل میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ میں نعرہ لگانے کا مخالف نہیں، منع بھی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں گفتگو زندہ دلی کے ساتھ ہی سننا چاہیے، لیکن پہلے توجہ ہو، ایسا نہیں کہ جوش میں آپ ہوش کو کھو دیں۔ غور فرمائیں، یزید کون ہے؟ ایک بات آپ کو یاد ہونا چاہیے، یزید وہ ہے جس کی پیدائش سے پہلے، جس کو پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے رسول نے اوپن کر دیا تھا، اس
کو ننگا کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت دین پر قائم رہے گی، سنت پر قائم رہے گی، یہاں تک کہ بنو امیہ میں ایک شخص پیدا ہوگا اور وہ میرے دین کو بدلے گا، وہ میری سنت کو تبدیل کرے گا۔ سب سے پہلے میری امت میں جو میری سنت کو بدلے گا، جو میرے طریق کو بدلے گا، اس کا نام یزید ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یعنی یزید کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے نام لے کر کے ننگا کیا، جو سب سے پہلے سنت بدلے گا، جو سب سے پہلے سنت کا مذاق اڑائے گا، جو سب سے پہلے دین کا مذاق اڑائے گا، اس کو یزید کہا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یزید کون تھا؟ آپ ابن جریر کو اٹھا کے پڑھیں، البدایہ والنہایہ کو دیکھ لیں، تاریخ کامل کو دیکھ لیں، جتنی کتابیں لکھی ہوئی ہے تاریخ کی، اس میں یزید کا کردار دیکھ لیں، چاہے یزید کے حامی ہوں چاہے یزید کے مخالف ہوں، سب بتائیں گے آپ کو یزید وہ انسان ہے جو لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا۔ یہ بالکل لکھا ہوا ہے، میں بہت اوپن نہیں بیان کر سکتا اس گناہ کو، لیکن اتنا ضرور یہاں لوگ سمجھدار ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ہمیں لوگوں کا لحاظ بھی کرنا ہوتا ہے، ممبر کے تقدس کا خیال بھی کرنا ہوتا ہے۔ آپ گفتگو کو یاد رکھنا، یزید لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرتا تھا، یزید زنا کرتا تھا، یزید بندروں کا ناچ دیکھتا تھا، یزید بانسری بجاتا تھا، یعنی میوزک کی آواز وہ سنتا تھا۔ یزید زنا کا اتنا دل ڈالا تھا کہ معاذ اللہ اس نے اپنی سوتیلی ماں پر بھی پاپ کی نظر ڈالی تھی، اس نے اپنی سوتیلی ماں پر بھی گندی نظر ڈالی تھی، اس نے اپنی سوتیلی ماں کو بھی محفوظ نہیں رہنے دیا، اتنا گندا انسان تھا یزید۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا، اما جان عائشہ صدیقہ بنت صدیق، کائنات میں تنہا ایک ہی عورت ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا ہے، ان کے سوا کائنات میں کوئی دوسری عورت نہیں ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا ہو، اور وہ تنہا سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ ہم سنی عشق و محبت میں ڈوب کر کہتے ہیں کہ بستر عائشہ رشک طور ہے، رشک طور، اس لیے کہ طور پر موسیٰ جاتے ہیں، طور پر توریت آتی ہے، مگر بستر عائشہ وہ ہے جہاں جانے موسیٰ محمد الرسول اللہ آتے ہیں، اور جہاں پہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سید امین القادری صاحب، یا حسین۔ بس بستر عائشہ پہ جانے موسیٰ آتے ہیں محمد الرسول اللہ، اور وہاں پر قرآن آتا ہے۔ اس ام المومنین کو بھی یزید نے گالی دی، اتنی گندی گالی دی ام المومنین کو، میں مائک پہ اس کو بیان نہیں کر سکتا، جس کو پڑھنا ہے وہ گالی شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کر دیا ہے۔ یعنی جو تمام مومنین، میری اور آپ کی صرف ماں نہیں، تمام مومنین کی ماں کو جو گالی دے اس کو یزید کہتے ہیں۔ جو لوگ یزید کے حامی ہیں اس کو رحم اللہ کہتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، رضی اللہ کہتے ہیں۔ ان سے میں گزارش کروں گا کہ یزید کو ایک مرتبہ پھر سے انصاف سے پڑھو، نیوٹرل ہو کے پڑھو، اپنی آنکھوں سے تعصب کا اینک اتار کر کے پڑھو۔ یزید وہ ہے جس کے حکم سے کعبۃ اللہ پہ پتھر برسائے گئے، جس کے حکم سے کعبۃ اللہ پہ پتھر برسائے گئے، کعبے کا غلاف جلایا گیا، کعبے کی دیواریں ٹوٹی، کعبے کی دیواروں کو صدمہ پہنچا، حرم میں آگ لگائی گئی یزید کے حکم سے۔ اتنا ہی نہیں، وہ مسجد نبوی جس میں 2 رکعت کا ثواب حج مقبول کے برابر ہے، وہ مسجد نبوی جہاں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کا حکم اب بھی گنگنایا جاتا ہے، وہاں آواز بھی بلند نہیں کرتے اہل محبت۔ اللہ اکبر۔ اس مسجد نبوی میں اس نے گھوڑے بندوائے، یزید نے گھوڑے بندوائے، اور جب اس کے گھوڑے پیشاب کرتے، لید کرتے، تو ریاض الجنہ کے اندر وہ گوبر اور وہ پیشاب گرتا۔ 3 دن تک اس نے مسجد نبوی کے اندر نہ اذان ہونے دی، نہ نماز ہونے دی۔ 3 دن تک اس نے پورے مدینے کی عورتوں کو
اپنے لشکر پہ حلال کر دیا اور پورے مدینے میں زنا کروایا عورتوں کو پکڑ پکڑ کر. مورخین لکھتے ہیں 1000 عورتیں ناجائز بچوں کی ماں بنی یزید کی وجہ سے. یہ تاریخ ہے, یہ یزید ہے. نہ مسجد نبوی کا احترام, نہ رسول اللہ کی بیویوں کا احترام, نہ اپنی سوتیلی ماں کا احترام, نہ اپنے باپ کا احترام, کسی کا احترام نہیں, بلکہ وہ دین کو مذاق اڑانے والا. جب حسنین کریمین کے سر امام حسن اور امام حسین اور ان کی اولاد کے سر اس نے دیکھے کٹے ہوئے تو اس نے شعر پڑھا کہ میں نے بدر و احد کا بدلہ لے لیا ہے, اگر آج میرے باپ دادا حیات ہوتے تو وہ خوش ہوتے. یعنی کن باپ داداؤں کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے؟ جو اس کے باپ دادا یعنی اس کے جو اوپر کی نسلوں کے جو تھے. اللہ اکبر, اس کے والد تو صحابی رسول تھے, ہم ان کے بارے میں تو کوئی تصور ہی برا نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہمارے یہاں شرف صحابیت کا احترام لازم ہے, فرض ہے. ہم نسبت رسول کا اتنا احترام کرتے ہیں. اونٹ کا چمڑا اگر نالین بن کر رسول اللہ کے قدموں میں آ جائے تو ہم اس کی عزت کرنا بھی فرض سمجھتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ وہ چمڑا ہے, یہ دیکھتے ہیں کہ تلوہ مصطفیٰ سے مس ہو گیا ہے. ہمارے یہاں نسبت کا اتنا احترام ہے, تو جب اونٹ کا چمڑا محترم ہو جاتا ہے حضور سے نسبت پا کے تو صحابہ کا ہم کتنا احترام کریں گے. لیکن یہاں وہ جو باپ داداؤں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ میں نے بدلہ لے لیا, تو اس سے مراد بدر اور احد میں اس کے وہ بے ایمان اوپر کی نسل کے لوگ جو اللہ کے رسول سے ٹکرائے تھے اور جن کو قتل کیا تھا مومنوں نے, مسلمانوں نے, تو وہ کہتا ہے کہ آج میں نے ان کا بدلہ لے لیا ہے. وہ دیکھتے تو خوش ہوتے. اس نے اپنے اشعار میں یہ بھی کہا کہ بنو ہاشم پر کوئی وحی نہیں آئی, انہوں نے تو ڈھونگ رچایا تھا. اس طرح کی بکواس اس نے کی ہے. یہ یزید تھا, اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے یزید کیا ہے. اب آئیے, جو امام حسین کو جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ جان لے. ان کا تعارف پیش کر رہا ہوں. امام حسین کون؟ اب توجہ فرمائیں, اس لیے کہ دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے. یا تو لوگ یزید کے ساتھ کھڑے, یا تو لوگ امام حسین کے ساتھ کھڑے. یزید سمجھ گئے آپ کون تھا؟ سمجھ گئے یزید کون تھا؟ مختصر میں آپ کو سمجھ میں آ گئی بات. اب سن لیں, میرا بادشاہ, میرا مرشد, میرا آقا, میرا مالک, میرا مولا, میرے آقا کا محبوب بیٹا, بلکہ محبوب خدا کا محبوب, اللہ کے محبوب کا محبوب, میرا اور آپ کا آقا امام حسین. حسین کون حسین؟ حسین کون حسین؟ جس کی امی اتنی پاک اور پاکیزہ, جس کی امی اتنی پاک اور پاکیزہ کہ اللہ اکبر, کسی کی ماں کی یہ شان نہیں جو شان حسین پاک کی امی کی ہے. اس اعتبار سے کہ جب حسین پاک کی امی حضور سے ملنے آتی تو کائنات نے بار بار دیکھا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ جب جب سیدہ فاطمہ حضور سے ملنے آتی حضور ان کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے. وہ نبی پوری کائنات جس کے لیے کھڑی ہوتی ہے, اگر وہ کسی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ حسین کی امی سیدہ فاطمہ کی ذات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, المدینہ چل مدینہ, البغداد چل بغداد, خواجہ غریب نواز کمیٹی. اے میری قوم کے جوانوں, اندازہ کرو, پوری کائنات جس کی تعظیم کے لیے کھڑی ہوتی ہو, وہ رسول سیدہ فاطمہ کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں. ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, ہمیشہ کا معمول تھا. حضور اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے, سیدہ کی پیشانی چومتے اور چوم کر کہتے فدا کی امی بابی یا فاطمہ, فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے. یہ کون ہے؟
یہ سیدہ فاطمہ کی امی ہے. ماں سے پتا کرو کہ اولاد کا مقام کیا ہے. کسی کی ماں ہے, کسی کی ماں. اور دوسری بات بتاؤں, لوگ کہتے ہیں ارے میری عظمت کو پہچانو. توجہ ہے سنیو, توجہ ہے سنو. لوگ کہتے ہیں میری عظمت کو پہچانو. جب میں آتا ہوں تو میرے لیے مولانا لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, علماء کھڑے ہو جاتے ہیں, پیر کھڑے ہو جاتے ہیں, سید لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے لیے اتنا بڑا مقام ہے. میں نے کہا تیرا مقام کیا ہوگا؟ تیرے لیے عالم کھڑے ہوتے, سید کھڑے ہوتے, پیر کھڑے ہوتے ہیں. ذرا حسین کی امی کی عظمت کا اندازہ لگا لے جس کے لیے سارے نبیوں کا سردار کھڑا ہو جائے. یہ امام حسین ہے, یہ امام حسین ہے. اور دوسری بات, امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام حسین کی امی کی شان بیان کرتے کہتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اگر کلکتہ والے شعر سمجھتے ہیں بنگال والے تو میں پڑھنا چاہتا ہوں کیا, سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت. جان احمد کی راحت. جان احمد کیا؟ احمد سے مراد احمد مجتبی محمد الرسول اللہ. اور جان کا مطلب جان, اور راحت کا مطلب محمد الرسول اللہ کی جان کو جو راحت پہنچائے وہ کون ہے؟ توجہ ہے. اگر آپ باتیں کر رہے تو کوئی بات نہیں, لیکن اگر آپ کی توجہ ہے تو پھر آقاؤں کا. بھائیوں محفل پہ اگر سیدہ کی نظر پڑ گئی نا تو میرا بھی بیڑا پار ہے اور آپ کا بھی بیڑا پار. توجہ کریں, کیا فرمایا؟ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. حضور رحمت للعالمین ہے. مطلب کیا؟ اب ذرا مجھ سے سن لیں, میں افضل و مفضول کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں صرف فضائل پڑھ رہا ہوں, اس کو یاد رکھنا. اور الحمدللہ عقیدے میں ہمارا مسلک وہی ہے جو ہمارے امام اہل سنت نے بیان فرمایا. لیکن فضائل کو افضلیت میں مت گنیے گا, اتنا یاد رکھنا. مگر سنیے, توجہ کریں, احمد مجتبی کون ہے؟ احمد مجتبی کون ہے؟ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے, جب وحشت ہوئی, بے چین ہوئے تو کس کو یاد کیا؟ میرے نبی کو یاد کیا, تو ان کو راحت مل گئی. نوح علیہ السلام کشتی میں بے چین ہوئے تو کس کو یاد کیا؟ میرے نبی کو یاد کیا, ان کو راحت مل گئی. حضرت آدم جنت سے نکل کر زمین پر آئے تو کس کو یاد کیا؟ میرے نبی کو یاد کیا, ان کو راحت مل گئی. ہم بھی بے چین ہوتے ہیں تو کس کو یاد کرتے ہیں؟ نبی کو یاد کرتے ہیں, راحت مل جاتی ہے. میرے امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. ارے جو بھی بے چین ہوتا ہے میرے نبی کو یاد کرتا ہے, اس کو چین مل جاتا ہے. حتیٰ کہ جبریل بھی بے چین ہوتے ہیں تو میرے نبی کے پاس آنے کی کوشش کرتے ہیں. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا, اگر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا, اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کے. جبریل بے چین ہوتے ہیں, جبریل بے چین ہوتے ہیں, جبریل بے چین ہوتے ہیں, جبریل بے چین ہوتے ہیں تو میرے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں. مگر سنو, جب سب بے چین ہوتے ہیں تو نبی کے پاس آتے ہیں, اور جب نبی بے چین ہوتے ہیں تو فاطمہ کے ذریعے سے ان کو سکون مل جاتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین. پورا نعرہ لگائیں, پورا نعرہ لگائیں, یا حسن یا حسین. آخری تک سب مل کر کے لگائیں. بھائیو, جب یا غوث کہنے سے مصیبت ٹل جاتی ہے, جب یا غوث کہنے سے مصیبت ٹل جاتی ہے تو یہ تو غوث پاک کے باپ دادا ہے, باپ دادا. یا حسن یا حسین کو, یا حسن یا حسین, یا حسن یا حسین,
یا حسن یا حسین. اگر پیچھے والے بھی کہہ رہے ہیں، پیچھے والے تھوڑا ہاتھ اٹھا کر وہ بھی اشارہ کر دے، یا حسن یا حسین، 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 یا حسن یا حسن. اب ذرا توجہ کریں، توجہ فرمائیں. ہر بے چین دل کو چین احمد مجتبیٰ سے آتا ہے، اور احمد مجتبیٰ بے چین ہوتے ہیں. تو میرے امام کہتے جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اب یہ حسین پاک کی امی کون ہے؟ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے، توجہ ہے میری طرف، سب سن رہے ہیں؟ دیکھیے یہ وہ محفل ہے جس میں تقدیر بدلتی ہے، تو ذرا دھیان سے سنیں. یہ جن کے ہاتھ میں موبائل ہے کہ تو موبائل رکھ لیں. اگر آپ کو تقریر چاہیے نا تو تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، مل جائے گی. جب آپ موبائل لیتے ہیں تو توجہ آپ کی تقریر کی طرف نہیں ہوتی، موبائل کی طرف ہوتی ہے. اس لیے اگر آپ ذکر امام سننے آئے تو موبائل اپنی جیبوں میں رکھ لیں اور توجہ کریں. اب کتنی بڑی بات ہو رہی ہے. غوث پاک کی دادی کی بات ہو رہی ہے، غریب نواز کی دادی کی بات ہو رہی ہے، شاہ برکت اللہ کے دادی کی بات ہو رہی ہے، سیدوں کی جدہ دادی کی بات ہو رہی ہے، حسنین کریمین کی امی کی بات ہو رہی ہے. توجہ فرمائیں کیا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. توجہ فرمائیں کون ہے یہ امام حسین کی امی؟ تو میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا، آنچل کہتے ہیں دوپٹے کو، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اس پر میں سنیوں کو نہیں کہتا کہ بولو سبحان اللہ، میں آپ کے عشق کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی بات پر چپ کتنے سنی رہتے ہیں. کیا فرمایا؟ جس کے دوپٹے کو چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا وہ امام حسین کی امی جان ہے. چراغ لے کر نہیں، جاؤ سورج لے کر ڈھونڈو. چراغ لے کر نہیں، سورج لے کر ڈھونڈو. ہے کسی کی ماں جس کے دوپٹے کو چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا ہو؟